اچھا جناب، یہ غزوہ احد کے متعلق جو ہے آیات چل رہی ہیں. پہلے بھی میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ بیسیکلی جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اور یہ ایسے کہ جیسے ایک مووی نہیں چل رہی ہوتی فلم میں، جیسے ریل چل رہی ہو اور بندہ سارے کے سارے جو ہے وہ مناظر سامنے آتے جا رہے ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسی مووی ہے، اس میں نہ صرف جو ہے وہ جنگ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، کوئی اوپر پہاڑی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے جو ہے وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں الا عباد اللہ انا رسول اللہ، کہ جو ہے وہ اللہ کے بندو میں تو اللہ کا رسول ہوں. یعنی اس کو پکچرائز کیا گیا ہے ان آیات میں. نہ صرف یہ ٹینجیبل چیزوں کو پکچرائز کیا گیا، یعنی جو دکھنے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ اس طرح صحابی بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے وہ نبی پکار رہے ہیں، بلکہ ان کے دلوں کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح کر دیے. یہ ایسی پکچر ہے جس میں دلوں کے بھید بھی جو ہے وہ جیسے مووی میں دکھاتے نہیں، ڈراموں میں دکھاتے نہیں ہے، کوئی ہیرو یا ہیروئن جو ہے وہ سوچ رہا ہو اور پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں، اچھا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی آوازوں کو جو ہے اجاگر کیا ہے ان آیات میں. تو شروع کرتے ہیں ہم. نادر شروع کیجیے گا پلیز. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم اللہ، سچ کر دکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، وعدہ ہو اپنا وعدہ، اس جب تحسونہم تم قتل کر رہے تھے انہیں، کاٹ رہے تھے انہیں، بھی اذنی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. جی، اللہ کا وعدہ کیا تھا یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی جو ہے وہ اعلیٰ رہو گے، غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، مومنین سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو ہے وہ تو سچا کر دکھایا تھا. جنگ کے شروع میں کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں کو، قریش مکہ کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ ناخن، بیٹا یہ ناخن نہ کھاؤ، میں کچھ اور کہنے لگا تھا. تو آج آپ میرے سامنے بیٹھ گئی، معجزہ آج میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. تو خیر کوئی بات نہیں. تو یہ مسلمان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اور غزوہ احد میں جو ہے وہ شروع میں مسلمانوں نے جو ہے وہ خوب کٹائی کی، خوب مارا کافروں کو، مار مار کے جو ہے وہ پسپا کر دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچا کر دیا کہ جب اس کے حکم سے تم انہیں قتل کر رہے تھے کافروں کو. اور کیا ہوا؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے ہمت ہاری، تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم اور تم تنازع میں پڑ گئے، جھگڑنے لگے، باہم فی الامری معاملے میں، حکم میں، فعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، معصیت سے ہے، من بعد ما اس کے بعد کے، اراکم دکھایا اس نے تمہیں، ماں جس سے تحبون تم محبت کرتے تھے، جسے تم پسند کرتے تھے. اچھا، فشیل تم کا مطلب جو ہے وہ ہوا اکھڑنا بھی ہوتا ہے. تو فشیل تم کا مطلب جو ہے وہ نظم کو توڑنا بھی ہوتا ہے. یعنی ریکارڈنگ چل رہی ہے بیٹا، آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہوگی اب اس کے اندر. اچھا، تو فشیل تم کا مطلب جو ہے وہ ہمت ہارنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار دی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. مسلمان جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کافروں کو، مشرکین مکہ کو کاٹ رہے تھے. پھر تم نے آپس میں باہم جھگڑنے لگے. یہ کون جھگڑنے لگا تھا؟ کون بتائے گا؟ سر جو درے پہ لوگ کھڑے تھے وہ جھگڑنے لگے تھے آپس میں، کہا مال غنیمت اکٹھا کرے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں کھڑا کیا، ہم نے ادھر ہی کھڑے ہونا ہے. وہ آپس میں دونوں جھگڑنے لگے. ہاں جی بالکل ایسے جی. 35 لوگ علیحدہ ہو گئے تھے، 15 علیحدہ ہو گئے تھے. تو وہ آپس میں جھگڑنا انہوں نے شروع کیا تھا فی الامر ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا تم نے. ایک منٹ، یہاں پہ ہمت جو ہاری وہ ان اصحاب کے بارے میں بھی تو آ سکتا ہے کہ وہ جو 300 لوگوں نے بیچ راستے میں کیا کہتے ہیں. نہیں وہ تو منافقین تھے نا، یہ تو ان کی بات ہی نہیں ہو رہی نا. وہ تو نکل گیا یہاں سے. ہاں ٹھیک ہے. وہ چلے گئے تھے. ہاں اس وقت ہمت ہاری تھی. جی، تو وہ مطلب اس کو اصل میں نا فشیل تم کا مطلب ہوتا ہے ہوا اکھڑنا. وہ تو چلے گئے، وہ تو شروع میں چلے گئے. کسی چیز کی ڈیوریشن میں ایک آپ نہیں مچو، ہاں کوئی چیز سٹارٹ ہو گئی. ہاں اب دیکھیں، وہ تو 300 تو چلے گئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی ہے. جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے جو ہے مشرکین کو مارنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہوا بعد میں اکھڑی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمت بعد میں انہوں نے ہاری ہے. وہ ساسوں کے ساتھ بھی ہمت کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ فی الامری نبی کے حکم میں، نبی کے حکم میں بام انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا تھا کہ تم اگر دیکھو کہ ہماری جو ہے نا وہ بوٹیاں بھی نوچ رہے ہیں چیل کوے، تب بھی تم نے جو ہے یہ درہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے.
تو لیکن جو ہے وہ عبداللہ بن جبیر جو ہے وہ اس پر قائم دائم رہے، باقی 35 کو کہنے لگے کہ نہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں، حدیث میں کچھ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اب امیر کمانڈر کون یہاں مقرر تھے؟ عبداللہ بن جبیر. اور یہ کمانڈر تھے. تو عبداللہ بن جبیر کی جس نے نافرمانی کی بیسیکلی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس موقع پر. ٹھیک ہے. وہ آسائی تم، اور تم نے نافرمانی کی. کب نافرمانی کی؟ من بعد ما اراکم، جو جب تم نے دیکھا ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے. یہ فتح بھی ہو سکتی ہے، یہ مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ مفسرین نے لکھا کہ وہ مال غنیمت کو دیکھ کے جو ہے وہ بھاگے تھے کہ مال غنیمت اکٹھا کر دیا جائے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، برابر برابر تقسیم ہوگا. تو یہ مال غنیمت نہیں، وہ فتح کو دیکھ کے، فتح کو بھی تو پسند کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو، ایک منٹ ذرا پلیز، ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا، بڑی ضروری امپورٹنٹ کال ہے. سوری ٹو سے. اصل میں نا یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. میں تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا ہوں. اچھا اینی ہاؤ، تو یہ جو ہے نا یہ ایک سکیچ اللہ تعالیٰ نے ایک پکچرائز کیا اس کو پورے کو، ایک پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ان کی ہوا اکھڑی، کیسے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ باہمی جھگڑا کیا، اور کیسے جو ہے وہ بھاگے جس کی طرف وہ محبت کرتے تھے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ منکم، تم میں سے من یرید الدنیا، جو کہ دنیا کی زندگی چاہتا تھا، ومنکم، اور تم میں سے من یرید الآخرہ، جو کہ آخرت چاہتا تھا. ثم، پھر صرفکم، پھیر دیا تم کو، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے. صرفکم صرف نظر سے، یعنی تمہیں کافروں سے پھیر دیا، کافروں کے سامنے تمہیں پسپا کر دیا. یعنی اچھا، اب وہ 35 لوگ جو ہے وہ جب درہ چھوڑ کے چلے گئے تو کس نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا؟ خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، اور مسلمان جو ہے وہ دونوں طرفوں سے جو ہے وہ ایک طرح چکی میں پس گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہوا. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ٹھیک ہے، لیکن نافرمانی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حکم کی عدولی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس فتح کو شکست میں بدل دیا. اور کیوں بدلا؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے. ٹھیک ہے. ابتلا کرنا ایک ہوتا ہے عذاب دینا، عذاب کافروں پر آتا ہے. ابتلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مومنین کو کرتا ہے، یاد رکھیے گا. مبتلا کرنا، آزمائش جو ہے وہ مومنین کی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اچھا، بعض کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھ پر یہ بیماری آئی ہے، یا میں جو ہے اس تکلیف میں ہوں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ تو ایک رول ذہن میں رکھیے گا، اگر اس پریشانی کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اگر بندہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے تو وہ آزمائش تھی. اگر اس بیماری کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو رہا ہے تو وہ عذاب ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. واللہ عالم بالصواب، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش چاہ رہے تھے. کس طرح کی آزمائش تھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا درگزر کیا، عنکم، تم سے، عفا معاف کرنے سے ہے. اللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو ہماری؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں. اچھا، اب جو ہے ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، آزمائش کی تمہاری یعنی مومنین کی اس وقت، یہ کس طرح کی آزمائش تھی؟ کوئی بتائے گا؟ ان کو کیا کہتے ہیں فتح سے ایک دم کیا کہتے ہیں شکست مل گئی. ہاں. ایک وہ آزمائش ہوگی. دوسرا ایک یہ بھی ریگریٹ آیا ہوگا کہ ہم نے نبی پاک کی نافرمانی کی. ہاں یہ ہاں، اور یہ تو اس کی کانسیکوینسز ہے نا کہ بھئی یہ ریگریٹ آیا. ٹھیک ہے. یہ جو ریگریٹ ان کو آیا، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، یہ تو اس کی کانسیکوینسز ہے نا. تو کچھ لوگوں کو آیا، کچھ لوگوں کو نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تاکہ آزمائش کرے تمہاری،
یہ آزمائی سے کیا مراد تھا یہاں پر؟ جو فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی، تو آزمائی سے کیا مراد تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا بھی ہے کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں. صرف کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے. یہ بھی ہے، کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے. مومنین ٹھیک یہ ہے، سمجھے تھے اور کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں شہید ہو گئے تو وہ یہ اوپر بالکل ایگزیکٹلی یہ زنیرہ نے بالکل ماشاءاللہ صحیح بتایا. یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کہ کچھ جو ہے وہ دنیا چاہ رہے تھے، کچھ جو ہے وہ آخرت چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، جو دنیا چاہ رہے تھے وہ اناپ شناپ بھی بک رہے تھے. ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے وہ جو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ یہاں نقل بھی کریں گے، آگے جو ہے وہ قرآن میں آئے گا بھی. ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے. تو یہ آزمائش تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، یہ ساری خطائیں تمہاری معاف. ٹھیک ہے، اور یہ آزمائش تھی تاکہ تمہیں پتہ چل سکے تم میں سے کون زیادہ بہتر مومن ہے، کون کم بہتر مومن ہے. ٹھیک ہے، کون پختہ مومن ہے، کون جو ہے وہ غیر پختہ مومن ہے، کون منافق ہے. ہر ایک کو ایک دوسرے کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں اپنی دوں گا یہاں پر، ویسے اس فورم پر بات کرنے والی تو نہیں ہے. تو میں نے ایک دفعہ گاڑی میں جا رہا تھا تو مجھے روک لیا وارڈن نے. تو میرا لائسنس جو ہے وہ ایکسپائرڈ تھا. تو میں بڑا ان دنوں اپنی مستیوں میں تھا. لائسنس میرا ایکسپائرڈ تھا. وہ کہنے لگا جی، لیکن وہ میرے پاس ہی پڑا ہوا تھا لائسنس. تو اس نے روکا، اس نے کہا جی لائسنس چیک کروائیں. تو میں نے کہا جی لائسنس تو نہیں ہے میرے پاس، لائسنس حالانکہ میری جیب میں پڑا ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار اس طرح میں جو ہے وہ پروفیسر ہوں، کالج جا رہا ہوں، اس طرح یہ ہے وہ ہے. کہتے جی آپ اپنا CNC نمبر دیں ہم دیکھ لیتے ہیں. کہتے ایکسپائر تو نہیں ہے. میں کہ جی مجھے نہیں پتا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ ایکسپائرڈ ہے. یہ میں نے سارے جھوٹ بولے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے وہ CNC اپنی مشین میں ڈالا، تو جو بھی گیجٹ اس کے پاس تھا اس نے فوراً نکال کے دے دیا کہ یہ تو ایکسپائرڈ ہے. میں کہ جی اچھا ایکسپائرڈ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اچھا گھر آ کے پھر میں نے ناظر سے بھی بات کی. میں کہ یہ دیکھیں یہ 2000 کا چلان تھا، اس 2000 کے چلان کو بچانے کے لیے میں نے کتنے جھوٹ بولے. مجھے اپنا پتہ چل گیا کہ میں کتنا جھوٹا ہوں. تو یہ دیکھیں اس جنگ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کئی صحابہ کو پتہ چل گیا وہ کتنے پانی میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش یہ کرواتے ہیں. ہر بندے کی آزمائش ہوتی ہے، بندے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صاف پانی میں رکھے، آمین. جتنے بھی پانی میں بھی ہوں صاف پانی میں ہم رہیں. ٹھیک ہے، تو اینی ہاؤ آگے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتلا کی ہے، آزمایا ہے، عذاب نازل نہیں کیا، اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، ان کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیا معاف کر دیا. بس اب جو ہے وہ درہ چھوڑا، وہ شہید ہو گئے. خیر شہید ہو گئے تھے نا وہ. ٹھیک ہے، اور ان کی نماز جنازہ بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اوبویسلی پڑھی تھی. ناظر شاشی ذرا کر دیں. اس جب تم سب چڑھے جا رہے تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے، بلا اور نہیں تلونا تم سب پلٹ کر دیکھ رہے تھے، علی احدین کسی ایک پر، بر رسول اور رسول یدعوکم کو تمہیں بلا رہے تھے، پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پھر اس نے پہنچایا تمہیں، غم بغم غم پر غم. اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں تسعدون، سعادہ کہتے ہیں پہاڑ پر چڑھنے کو. سعادہ جو ہے وہ باغم باغ کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جب یہ پیچھے سے بھی جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا، آگے بھی مشرکین تھے، مسلمان پھنس گئے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں میں سے جو ہے انہوں نے پہاڑی پر احد پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا. کچھ لوگ جو ہے وہ جس طرف ان کا منہ تھا انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اور نبی علیہ السلام اور وہ پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے کسی ایک کو بھی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی. ٹھیک ہے، اور یہ ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ تمہیں بلا رہے تھے اپنے پیچھے سے، تمہارے پیچھے سے. اللہ کے رسول آواز دے رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں تو اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، فاصابکم غم بغم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو غم پر غم پہنچایا. اب یہ غم پر غم کیا ہے یہ ذرا سن لیں، اس کی مختلف تعبیریں کی ہیں. تو ایک میں نے اس کا یہ ہے کہ رنج کے بدلے رنج دیا جائے، یعنی مسلمانوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچایا. اس رنج کے بدلے، اس غم کے بدلے جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی غم ملا. ایک بات تو یہ. دوسرا میں نے یہ کہ اللہ نے تمہیں کئی قسم کے رنج پہنچائے، کئی قسم کے غم پہنچائے. ایک منافقین کے واپس لوٹ جانے کا غم، دوسرا شکست کا غم، تیسرا شہیدوں کا غم. ٹھیک ہے، چوتھا جو ہے وہ زخمیوں کا غم، پانچواں جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم، اور چھٹا اس جنگ کے انجام کا غم. اور تیسرا میں نے یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رسول کی شہادت کی افواہ کا غم پہنچایا وہ پہلے تمام قسم کے غموں سے بھاری تھا. یعنی پے در پہ غم ان پر آ رہے تھے تھوڑے سے ایک وقفے میں. ایک جنگ کی کتنا کا ٹائم ہوگا، دن کا کچھ حصہ ہوگا نا،
تو اس دن کے کچھ حصے میں غم پر غم جو ہے وہ مسلمانوں پر آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیوں آ رہے تھے یہ بھی سن لیں ذرا. کیلا تاکہ نہ تحزنوا تم سب غم کرو علامہ اس پر جو فاتکم تم سے چھن گئی ہے, فوت سے وفات سے ہے یہ لفظ, بلا اور نہ ما اصابکم جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, واللہ اور اللہ تعالیٰ خبیر باخبر ہے بما تعملون اس سے جو تم سب کرتے ہو. اچھا, غم پر غم آ گیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم سب غم نہ کرو اس چیز پر جو تم سے چھن گئی, یعنی فتح چھن گئی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ چھنے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور ولا ما اصابکم, اور نہ اس پر غم کرو جو مصیبت تم پر ٹوٹ پڑی ہے. کیا مطلب بیٹا؟ سر اس میں اس کنسیپٹ پہ بات ہوئی ہوگی کہ کیا کہتے ہیں, جو نبی پاک کی شہادت کی افواہ تھی تو مسلمانوں نے بالکل ہی ہمت چھوڑ دی تھی. تو جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ نبی پاک حیات ہیں تو ان کا یہ غم کم ہو گیا ہوگا کہ ان کے کیا کہتے ہیں شکست مل گئی, لوگ جو ان سے پہلے لوگ انہیں چھوڑ گئے. تو یہ دو غم تین جو ان کو کنٹینیوسلی مل رہے تھے وہ غم ان کو بھول گئے ہوں گے جب انہیں یہ خوشی ملی ہوگی کہ نبی پاک کیا کہتے ہیں حیات ہیں. اچھا, یہ نا یہ اقبال کا غالباً شعر ہے یا پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, یعنی اتنی مشکلات سے دوچار ہو رہے تھے کہ ان کو وہ مشکل نظر ہی نہیں آ رہی تھی. ایک بندہ جو ہے نا, ایک دیکھیں ایک سڈن جو ہے نا کوئی اٹیک ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹل قسم کا کوئی ایونٹ اس کی زندگی میں رونما ہوتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اسی طرح کے ایونٹس آتے جائیں اس کی زندگی میں تو بندہ یوزفل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے نازش جب شروع میں بیمار تھی نا تو میں نے بڑی ہمت ہار دی تھی. تو اب اس نے پورے دن میں 3 الٹیاں کی ہیں, 3 کیا کی ہیں, میں اتنا پریشان نہیں ہوا. پہلے اس کی کیا نکلتی تھی تو میں پریشان ہو جاتا تھا. تو غم پر غم آنے سے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلات ڈالی ان پر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں اب غم نہ ہو, جو چیز تم سے چھینی جا چکی ہے اور جو تمہیں مصیبت پہنچ چکی ہے اس پر تم غم نہ کرو. ٹھیک ہے, اس لیے غم پر غم آیا. ٹھیک ہے, مشکلات پر مشکلات آئی. مشکلات جب آتی ہے نا انسان کو مضبوط بناتی ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, واللہ خبیر بما تعملون, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب جو ہے وہ خبردار ہے جو تم عمل کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا, خوشی اور غم میں جو ہے اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے. خوشی ملے تو تب بھی جو ہے وہ بندے کو معتدل رہنا چاہیے, میانہ روی سے رہنا چاہیے, اور غم ملے تو اس میں بھی میانہ روی سے بندے کو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پکچرائز کر رہے ہیں, یاد رکھیے گا. اس کے بعد کیا ہوا, ثم پھر انزلہ اس نے نازل فرمائی, اس نے اتاری علیکم تم پر من بعد الغمی غم کے بعد امانتاً امن تسلی سکون نعاسن اون کی شکل میں, یکشا وہ چھا رہی تھی طاری ہو رہی تھی غشی سے ہے, طائفتاً ایک گروہ پر منکم تم میں سے. اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جب غم آتے گئے نا تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے وہ سکینت تسلی نازل کر دی. ایک اونگ آ گئی, نیند سی آنا شروع ہو گئی. یہ بدر کے موقع پر بھی آئی تھی مسلمانوں کو, اور یہ احد کے موقع پر بھی آئی, لیکن کب, جب شکست ہونے کے بعد. اور یہاں پر حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ دبویا, یعنی نیند آنا شروع ہو گئی حضرت ابو طلحہ کو. جنگ ہو رہی ہے, تلوار ہاتھ میں ہے اور نیند آنا شروع ہو گئی. یہ کیا سین ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا. جیسے بندہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہو نا, کوئی لکھ رہا ہو اور نیند آ رہی ہو تو پینسل گرنے کو ہوتی ہے, تو یہ کیفیت تھی ان کی. اب یہ نیند آنا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ جب بندہ سوتا ہے نا تو بندے کے پٹھے جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک تسلی بندے کو ملتی ہے, غم بندہ بھول جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک مدد اور نصرت کی شکل میں یہ ایک چیز مسلمانوں کے سامنے آئی. وطائفتن قد اہمتہم انفسہم, طائفتن اور ایک گروہ تھا قد تحقیق اہمتہم فکر پڑی تھی انہیں, اہمیت سے ہے لفظ, ہمت سے, اہمیت سے, انفسہم اپنی جانوں کی. یعنی ایک گروہ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اونگ تاری کر دی, اور ایک گروہ جو ہے اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی, اس پر اونگ تاری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, وہ بھاگم بھاگ بھائی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. ٹھیک ہے, یظنون وہ سب گمان کرتے تھے, سمجھتے تھے باللہ اللہ تعالیٰ پر غیر الحق کی ناحق, ظن الجاہلیت جاہلیت جیسا گمان,
यकूलूना वो सब कह रहे थे हल लना क्या हमारे लिए मिनल अमरी इस मामले में मिन शैइन कुछ इख्तियार है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए